بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخو پورہ سے جدید سہولتوں سے آراستہ احمد پیٹرولیم سروس گوجرانوالا روڈ کا افتتاح نواز لیگ کے سینئر رہنما اور حلقہ پی پی 142 کے امیدوار پیر سید سجاد حسین شاہ نے اپنے دستے مبارک سے کر دیا۔ ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پیر سید سجاد حسین شاہ نے افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منافع بخش کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کاروبار کو استوار کریں۔ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق سابق صدر پریس کلب شیخو پورہ جاوید معراج کے بڑے بھائی چودھری ظفر اقبال چھڑا کے جواں سال بیٹے وسیم اقبال چھڑا کے انتقال پر نواز لیگ کے سینئر رہنما اور حلقہ پی پی 142 کے امیدوار پیر سید سجاد حسین، ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری جنرل کے امیدوار شمس حسن بھٹی، پی ٹی آئی کے رہنما چودھری عمر مشتاق ورک، چیئرمین مارکیٹ کمپنی شیخو پورہ چودھری شاہد اقبال گجر اور دیگر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے جنت الفردوس اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کی رپورٹ کے مطابق ہاؤسنگ کالونی شیخو پورہ میں واقع ایڈن گرائمر سکول سسٹم میں فری میڈیکل ڈینٹل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخو پورہ کے معروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رانا عبد المنیب اکرم، ڈاکٹر منیزہ منیب اکرم، ڈاکٹر حسین ثاقب نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور ان میں مفت ادویات تقسیم کی۔ اس موقع پر سکولز انتظامیہ نے ڈاکٹرز کی طرف سے بچوں کی تشخیص اور مفت ادویات کی فراہمی پر ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ڈاکٹر رانا عبد المنیب اکرم کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت ایک نوبل مشن ہے جس کو مشینری جذبہ جاری رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ فاروق آباد ٹویوٹا اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہو گیا۔ سچا سودا میں ماناوالا روڈ بارڈر گاؤں کے قریب پیش آیا۔ کالر کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 7 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے شدید زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹاؤن کمیٹی کوٹ ڈی جی کے چیئرمین احسان اللہ خاصخیلی کی پریس کلب کوٹ ڈی جی آمد۔ کوٹ ڈی جی ٹاؤن کمیٹی کے فاتح اور عوام کے سچے خادم اور سماجی رہنما جناب احسان اللہ خاصخیلی، جنہوں نے بہترین قدم اٹھاتے ہوئے پریس کلب کوٹ ڈی جی پہنچ کر پریس کلب کوٹ ڈی جی کے صدر سید امام علی شاہ بخاری کے بڑے صاحبزادے سینئر نائب صدر سید حسین علی شاہ بخاری کو 4 مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد 1 سال بعد وطن پہنچنے پر مبارکباد دی اور ان کو مالا بھی پہنائی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں اپر چترال میں، جہاں مستوج میں موسم خزاں سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو لاسپور سے شروع ہو کر 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سرغوز گاؤں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں بونی اور مستوج کی لڑکیوں اور لڑکوں نے شرکت کی۔ نوجوان شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی یونٹ کے آفیسر نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ اس ریلی کا مقصد نوجوانوں میں ماحولیات کی اہمیت اجاگر کرنا اور صحت مند اور ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان مسعود اور صوبائی وزیر سماجی بہبود سید قاسم علی شاہ بحالی مرکز میں نشے کے عادی افراد کے لیے سہولیات کا جائزہ لے رہے تھے۔ 7 نومبر سے شروع ہونے والی دنیا کے سب سے بڑے بحالی پروگرام کے لیے منتخب کیے گئے بحالی مراکز میں نشے کے عادی افراد کو اعلیٰ درجے کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ فاروق آباد کے علاقے باڑ گاؤں کے نزدیک ٹریکٹر ٹرالی اور مسافر ویگن کے درمیان حادثے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 6 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو ذرائع کے مطابق 4 مسافر موقع پر ہلاک جبکہ 1 مسافر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخو پورہ میں جاں بحق ہو گیا۔ مزید تفصیلات رانا وسیم اسلم کی اس رپورٹ میں۔ ٹویوٹا وین اور ٹریکٹر ٹرالی کے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران بھارت، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ اور دیگر افسران ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخو پورہ پہنچ گئے اور زخمیوں کی عیادت کی اور ایم ایس ڈاکٹر فائزہ کنول کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو ہر طرح کی فوری طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی نیوز کی کور سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق مبینہ ذرائع کے مطابق صلاح الدین نامی ملازم ہسپتال انتظامیہ کا سہولت کار ہے اور اپنے آپ کو جناح ہسپتال لاہور کے ایک معروف سرجن ڈاکٹر کا رشتہ دار ظاہر کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف موجودہ کینٹین کے ٹھیکیدار سے
MS کی ڈیل کروانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ صاحب موصوف کی ہی ملی بھگت سے جعلی پروڈکٹس بھی فروخت کی جا رہی ہیں۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کینٹین کے اوپن بولی کے لیے کم از کم 2 بولی ہندگان کا ہونا لازم ہے۔ اس وجہ سے 2 بار بولی کینسل کی گئی تھی، لیکن اس بار صلاح الدین نامی جعلساز کے ذریعے مال کی چمک کے بل بوتے پر تمام قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے سنگل کمپنی کو بددیانتی کے ذریعے کینٹین کا ٹھیکہ دے دیا گیا، اور اس مد میں انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے گیٹ نمبر 4 پر کھڑے ہو کر موجودہ کینٹین ٹھیکیدار سے 1 لاکھ روپے وصول کیے۔ اس کے علاوہ موصوف صلاح الدین نامی ملازم نے انٹرنیشنل ہسپتال والے واقعے کے مدعی کو سینئر ڈاکٹر سے معاملات بذریعہ کیش پیمنٹ کروا کر اپنا حصہ رکھ کر کمال مہارت سے معاملے کو دبانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ چلتے چلتے کار خاص مسٹر 10 صلاح الدین کی ایک تازہ ڈیل جو موصوف نے لاکھوں روپے کے عوض صاحب بہادر سے موجودہ پرچیز آفیسر کو اس سیٹ کے لیے نااہل ہونے کے باوجود براجمان کروایا، جس نے لاکھوں کی دی ہوئی پیشکش کو پورا کرنے کے لیے مال لے کر اپنی پر ٹیگ ای پیڈ مخصوص کمپنیوں کو کرنا شروع کر دیا، جبکہ وہ تمام کمپنیاں ایک ہی ٹھیکیدار کی ہیں اور وہ اپنے من پسند ریٹ کوڈ کر کے ہر چیز آفیسر کو اور اپنی جیبوں کو بھرتے ہوئے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونا لگانے میں مصروف عمل ہیں۔ اب تو جناب شاہ زیب نے اپنے آبائی قصبہ میں بے نامی جائیدادیں بھی بنانا شروع کر رکھی ہیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی حلقوں سمیت اہلیان ساہیوال کی ارباب اختیار سے شفاف انکوائری کا مطالبہ اور ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی پرزور اپیل ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اینا یوسف والا پولیس کی بڑی کارروائی، 38 کلو سے زائد چرس، 17 کلو سے زائد افیون برآمد، ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق DPO ساہیوال فیصل شہزاد کی زیر قیادت ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ فرض شناس SHO تھانہ یوسف والا انسپکٹر علادتہ شاہین نے ہمراہ ٹیم کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی منشیات فروش عبدالرحمان والمنصف اور عثمان والجمشید کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 38.7 کلو چرس اور 17.5 کلو افیون برآمد کر لی۔ میاں والی بیورو چیف افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق عامر شاہ ولد نظر شاہ کے IC کالونی چشمہ کا رہائشی سمندلوارہ ریلوے اسٹیشن کے قریب چلتی ٹرین سے گر کر جاں بحق ہو گیا، جس کی میت کو ریلوے اسٹیشن چوکی میاں والی میں لواحقین کی شناخت کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق DPO کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SHO تھانہ کانڈیوال سب انسپکٹر سیف اللہ کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس ٹیم نے موٹر چور گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ 8 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے موٹریں، بیٹریاں، موبائل فونز، نقدی اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو مختلف جرائم کے 8 مقدمات میں مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان میں احسان اللہ ولد علی محمد اور گلزار ولد محمد بوٹا شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق 2 نومبر برسی شہید کانسٹیبل گہلا خان، DSP بھوانا سجاد حسین اور دیگر افسران شہید کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس افسران نے شہید کے ورثاء سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کی اور تحائف پیش کیے گئے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ کانسٹیبل گہلا خان 2011 میں رات گشت ڈیوٹی پر مامور تھے۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ فیروز پور روڈ پر واقع اٹاری گاؤں کے معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک اعظم کرامت اوان مرحوم کا 10ویں کا ختم شریف ان کی رہائش گاہ پر کروایا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری، وکلاء، صحافی، علماء کرام اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور فیروز پور روڈ پر واقع اٹاری گاؤں کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک اعظم کرامت اوان مرحوم کا 10ویں کا ختم ان کی رہائش گاہ پر کروایا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری، وکلاء، صحافی، علماء کرام اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر پیر سید عباس شاہ، ملک طاہر اوان، ملک حاجی نجف، عارف اوان، حمید میو، ملک اختر اوان، ملک جمیل، ملک رضا اوان، ملک
शहरी अवान चौधरी लियाकत वटू, हाजी इकबाल, मियां समी, मलक उस्मान, हाजी आबद और दीगर भी मौजूद थे। अहले इलाका ने कहा, मलक आजम करामत अवान नेक सिख और आला किरदार के मालिक थे। इन्होंने हमेशा बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार किया। इंसानियत की खिदमत के जज्बा से सरशार ये अजीम शख्सियत दुनिया से तो रुखसत हो गए, मगर इनके आला किरदार की वजह से मलक आजम करामत अवान को बरसों याद रखा जाएगा। खत्म शरीफ पर आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर प्रेस क्लब के ताउन से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के इश्तराक से कम्युनिटी सेंटर में माजूर बच्चों और माजूर अफराद के लिए फ्री फिजियोथेरापी और फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़ीशान जावेद की इस रिपोर्ट में। मैं सबसे पहले अपने जितने भी यहाँ पर हमारे मीडिया के भाई आए हैं कवरेज के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो फ्री मेडिकल कैम्प है ये पैदाइशी जो माजूर बच्चे हैं और दीगर जो हड्डियों के अमराज में मुब्तला लोग हैं उनके लिए हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर मोहसिन साहब जो इब्तिवाल से जिनका ताल्लुक़ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी बिहाफ ऑफ हरिपुर प्रेस क्लब कि आप आएँ और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करें ताकि हमारा जो आज सबसे जो बुनियादी मकसद है इस फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का वो ये है कि जो लोग इससे लाइल में जो लोग इधर उधर अपने पैसे ज़ाया करते हैं और नीम हकीमों के पास लेके जाते हैं या इस तरह जिनको आगाही नहीं होती कि उनके जहन में एक सोच है कि ये बच्चा हमारा पैदाइशी मजदूर है, ये ठीक नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजार रहे हैं जिस तरह बाकी दीगर बच्चे हंसी खुशी अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनके बच्चे जिनकी फैमिलीज़ में ऐसे बच्चे मुब्तला हैं ऐसी बीमारियों में या शिकार हैं तो वो भी आएँ और यहाँ डॉक्टर मोहसिन साहब हैं हमारे जो फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद के बाद भी यहाँ हर जुमे को यहाँ पर इनका एक क्लिनिक है ये वहाँ पर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। चल नहीं रहा था, ये 3 साल का चला है। ये मैं डॉक्टर मोहसिन साहब के पास लेके गई थी, ये बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था। माशाल्लाह ये 3 साल का चला है और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना कि मैंने इसको पाया है। अब छोटा है, इससे वो भी सीपी चाइल्ड है। माशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब के पास लेके जाती हूँ थेरेपी के लिए और कहीं भी जाऊँ तो बीमार हो जाता है। अल्लाह पाक इनके हाथ में शिफा दी है। ये मेरा बच्चा चला है तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों के बच्चे इसी तरह चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं माजूरी के हवाले से हज़ारा भर में जाना चाहता हूँ। मैं हरीपुर जो है वकार भाई जो यहाँ पे प्रेस क्लब में यहाँ पे सदर है उनके कहने पे यहाँ पे इनविटेशन मुझे मिला है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्योंकि मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे हरीपुर से जो लोग जाते थे हमारे पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एबटाबाद में, क्योंकि हमारा ख़ुद का वहाँ पे सेटअप वहाँ पे है, तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि हरीपुर के लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से जाते थे और वहाँ पे जाके फिर वापस लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो उसके लिए मुझे वकार भाई ने फिर मुझे यहाँ पे इनविटेशन दी है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, आप साफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया। और हमारी कोशिश ये है कि हम इन बच्चों को चलाएँ जो यहाँ पे माजूर हैं, जिनको माजूरी के बारे में इल्म नहीं है या माजूरी के लिए वो यहाँ से दूर दराज शहरों में जाते हैं और जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है ना वो अपना इलाज करवाते हैं। तो मेरा मकसद आपके शहर में आने का यही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का यही है कि लोगों को एनवायरमेंटल चेंजेस, डिसेबिलिटी में जो डिफरेंट एग्ज़ाम है जिसको लोग पोलियो समझ के सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं, उस चीज़ को स्ट्रेंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में मैं आया हूँ। मैं इन साफ़ी भाइयों का और आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और बाकी जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह चल भी रहे हैं। आज माशाल्लाह इस कैंप में एक बच्चा और नया चला है। तो मेरे ख़्याल से ये सारी जो स्पोर्ट है ये इसमें अकेला मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। सारे आप जो देखने वाले हैं, आपके प्लेटफॉर्म से जो मीडिया राज के प्लेटफॉर्म से देखने वाले हैं, इसमें सबका जो है कंट्रीब्यूशन है। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से, जहां डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की खसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर कंट्रोलर तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब ने हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब मुख्तलिफ अस्पतालों, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स को चेक किया, जिसमें मुख्तलिफ फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर्स और ड्रग एक्ट 1976 के तहत चलान करके डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ननकाना साहब को भेज दिए गए और वार्निंग जारी की गई कि बगैर लाइसेंस और मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।